الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نو مولود بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسے عملیات، انہیں ایسے وظائف بتائے جائیں کہ ان کے بچوں کی حفاظت ہو، یا ان کے نافرمان بچے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار بن جائیں، یا اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، ہر طرح سے ان کے فرما بردار ہوں، ان کی باتیں مانیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے آج کا ایک خاص عمل ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ خاص ہے، آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت سے بہن بھائیوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم نے یہ آج کل جیسے یہ بہت زیادہ بات گردش کر رہی ہے کہ پہلا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے ہم پھینک دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، یا سنبھال کر رکھ دیتے ہیں، یا کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو کیا اپنے جو نومولود بچے ہیں ان کے کپڑے کسی کو دینے سے نقصان ہوتا ہے، یا پھر ان پر کوئی جادو وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ اپنے کپڑے کسی کو دیتے ہیں، کسی فقیر کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، یا پہننے کے لیے دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے آپ کے بچے پر کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے، یا آپ کی زندگی پر اثرات ہو سکتے ہیں، یا آپ کے آنے والے بچوں کے معاملات میں کچھ خرابی ہو سکتی ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گا، تو ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر اوقات نومولود بچے ہوتے ہیں جنہیں نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، بہت زیادہ روتے ہیں اور ساری رات رو کر ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بچے سو جائیں، یا پھر کوئی بھی ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور والدین کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو نومولود بچے جو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی جیسے کہ ابھی پیدا ہوئے اور ان کو 1 ماہ یا 2 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، تو اب اس کی حفاظت کے لیے کون سا عمل ایسا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے 11 بار آپ نے لکھ لینا ہے، یا خود کسی سے لکھوا لینا ہے۔ اگر آپ پاک صاف ہیں تو آپ خود لکھ لیجئے، یا آپ کسی سے لکھوا لیجئے۔ آپ نے 11 بار لا الہ الا اللہ کو لکھ کر یا لکھوا کر ولادت کے بعد فوراً بچے کو نہلانا چاہیے، اس سے تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو ولادت کے بعد فوراً نہلا کر بچے کو تو نومولود بچے کو آپ اس کو پہنا دیجئے، چاہے کسی ریگزین میں، چاہے کسی کالے دھاگے میں باندھ کر اس بچے کو پہنا دیں انشاءاللہ۔ ایک تو موذی جانوروں اور پیچش کا مرض یا کسی بھی قسم کے نظر بد وغیرہ سے حفاظت رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو قابو کرنا چاہتے ہیں اور بہت ہی آسان سا وظیفہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف یا شہیدو 21 بار صبح کے وقت جب طلوع آفتاب ہو، اس سے پہلے آپ کا بچہ نافرمان ہے، ضد کرتا ہے، بات نہیں مانتا، وقت پر کھانا نہیں کھاتا، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچہ یا بچی کی پیشانی، ماتھے پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدو کو 21 بار لگاتار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا وہ بچہ یا بچی ہمیشہ کے لیے نیک ہو جائیں گے۔ اور صبح جب اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالتے ہیں یا اسکول وغیرہ بھیجتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ 11 بار یا حافظو اور یا حفیظو کو 11 بار پڑھ کر روزانہ بچوں پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اغوا ہونے سے حفاظت رہے گی۔ تو ایسا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو عطر وغیرہ نہیں لگانا چاہیے، یہ درست نہیں ہوتا ہے۔
تو چھوٹے بچوں کو عطر لگانا درست ہے، یہ خوشبو آنی چاہیے. آپ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، کوئی عطر استعمال کرتے ہیں، کوئی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، تو ایسا لگانے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن چمٹ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. بچوں کو خوشبودار رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے. تو اب جو اہم ترین بات ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پہلے بچے کے کپڑے کسی کو نہ دیں، تو اس کے لیے خاص طور پر آپ سب سے یہ ہے گزارش، ذرا غور سے سنیے کہ آپ کے اگر بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ نے اپنے پیسوں سے اس کے کپڑے وغیرہ خریدے ہیں، تو اب آپ نے وہ جب بچے کے کپڑے خریدے ہیں تو آپ نے اپنے بچے کی نیت کر کے کپڑے خریدے ہیں اور آپ نے اس کے ملک کر دیے، یعنی اس کو تحفہ تن دے دیے ہیں. تو اب نابالغ بچے سے پوچھے بنا وہ چیز کسی کو نہیں دی جا سکتی. اب نابالغ بچہ تو بول نہیں سکتا ہے، لہٰذا آپ وہ کپڑے یا وہ چیز کسی کو مت دیجئے. اگر کوئی آپ سے خریدنا چاہتا ہے پیسوں کے عوض، تو آپ اس کو پیسوں کے عوض ضرور دے دیجئے، لیکن وہ جو پیسہ آپ لیں گے، جتنا بھی ہے، جتنے بھی ان کپڑوں کے عوض جو پیسہ ہوگا، آپ نے ان پیسوں سے کوئی بھی چیز خریدنی ہے اب جو آپ کے صرف بچے پر استعمال ہوتی ہو، وہ آپ نے وہ چیز خرید کر اس بچے کو دے دینی ہے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے چھوٹے بچوں کے کسی بھی فقیر کو دے دیتے ہیں، انجان شخص کو دے دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں. اور یہ صرف اور صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہے جو بالکل نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. تو پہلا ہوتا ہے بچہ، تو آپ کسی فقیر یا کسی ان نون بندے کو ہرگز کپڑے نہ دیجیے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑوں کو لے جاتے ہیں اور جا کر ان کے پیسز کر کے، ٹکڑے کر کے ان کو بیچ دیا جاتا ہے. تو ان کپڑوں پر اگر کوئی شخص جادو کرنے والا ہے یا کہیں گندی جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے یا اسے کسی گندے کام کے لیے اس کپڑے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کے بچے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بچہ بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جو ان کے پہلے 40ویں میں جو بچوں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، یا پہلے 5 دنوں میں جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ ہرگز کسی کو نہ دیا کریں اور ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھ دیا کریں. اگر آپ کسی کو دینا چاہیں تو آپ قیمتاً دے سکتے ہیں، پیسوں کے عوض، وہ بھی اپنے کسی رشتہ دار وغیرہ کو جو کپڑوں کو پہنے، اور آپ نے ان پیسوں کے عوض وہ چیز بچے کو کھلانی ہے یا بچے کے لیے ہی آپ دوبارہ سے کپڑے خرید سکتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. انشاءاللہ آپ کا بچہ ہمیشہ نقصان سے محفوظ رہے گا اور کسی بھی قسم کی آفت، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کے نقصانات سے بچا رہے گا. اور اپنے بچوں کے لیے آپ جو بھی خریدتے ہیں یا جو بھی آپ لیتے ہیں، وہ ایسے کسی کو بھی مت دیا کریں، ان نون بندوں کو ہرگز نہ دیا کریں. پھر اس کے بعد آپ بچوں کے بال وغیرہ اترواتے ہیں، سر کے بال آپ تراشتے ہیں، تو ان بالوں کو ہمیشہ کسی بھی ریگزین وغیرہ میں لپیٹ کر یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیا کریں. اس کو ہرگز بھی آپ ایسے ہی نہ پھینکا کریں، اور نہ ہی جو بیچنے والے آتے ہیں، خریدنے والے آتے ہیں، ان کو ہرگز وہ بال وغیرہ نہ دیا کریں، کیونکہ وہ ان بالوں پر بہت زیادہ جادو وغیرہ کرتے ہیں. تو اس سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کو، آپ کے مال جان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور یہ وظائف بھی ضرور کریں گے. تو مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو کم از کم ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر روحانی وظائف چینل پر نیچے کمنٹ باکس ہے، وہاں پر لکھ دیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. اسی طرح کی اچھی اور پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ضرور جوائن کریں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.